ویلکم بیک۔ خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ہونے والی ملاقات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں صوبہ سندھ سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق سندھ حکومت کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات، صوبہ سندھ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق سندھ حکومت کے تحفظات اور اعتراضات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے منع کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس MKM کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 18 مارچ کے جلسے کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد شرکت نہیں کرے گا۔ APC میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ رابطہ کمیٹی اجلاس میں کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے خلاف کل 17 مارچ کو آل پارٹیز کانفرنس بلوائی ہے۔ MKM سے قبل GDA نے بھی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس MKM کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس MKM نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 18 مارچ کے جلسے کی وجہ سے MKM شرکت نہیں کرے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی، کہیے گا MKM کا یوم تاسیس کا جلسہ ہو رہا ہے، اس بنیاد پر MKM نے APC میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے یعنی آج جو ہے مردم شماری ہونی ہے اور مردم شماری کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے جو تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں MKM پاکستان کی کہ MKM پاکستان جو ہے آج ہونے والی پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ذرائع سے کہ MKM پاکستان کا جلسہ ہے 18 مارچ کو، اس کی تیاریوں میں MKM پاکستان مصروف ہے، علاقائی لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے، اس لیے جو MKM پاکستان کا کوئی بھی شخص جو ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، جبکہ یہ فیصلہ جو ہے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جبکہ اس سے قبل جو ہے GDA نے بھی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ جی اچھا شجاعت قریشی، جیسے MKM اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی حکومت کا حصہ ہے، دونوں جماعتیں، اس کے باوجود بھی MKM کا یوم تاسیس کا جلسہ 18 مارچ کو ہو رہا ہے، جبکہ APC میں شرکت MKM نے 17 تاریخ کو کرنی تھی۔ اتنی بڑی وسیع و عریض رابطہ کمیٹی ہے MKM کی، کیا کوئی وفد وہاں جا کے شرکت نہیں کر سکتا تھا یا پھر دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ؟ دیکھیں دوریاں بڑھنے کی وجہ نہیں بتائی جا رہی، بلکہ اسٹریٹ اوے یہ کہا گیا کہ مصروفیات ہیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں جن کو مدعو کیا گیا اس آل پارٹیز کانفرنس میں، ان کو مدعو کرنے پہ MKM پاکستان کے تحفظات ہیں، کیونکہ MKM پاکستان جو ہے مردم شماری چاہتی ہے، لیکن تحفظات MKM پاکستان کو بھی ہیں۔ لیکن جس طرح قوم پرست جماعتوں نے مسترد کیا ہے اس مردم شماری کو، جس پر جو ہے MKM پاکستان کے تحفظات ہیں، اور الزام بھی عائد کیا گیا تھا قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کہ ایک سیاسی جماعت کی خواہش پر یہ مردم شماری کی جا رہی ہے، جس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ MKM پاکستان نے معذرت کی ہے اور جو ہے بتایا ہے کہ MKM پاکستان آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے گی۔ شجاعت قریشی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے CEO سمٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان معاشی
اور معاشرتی لحاظ سے بہت پیچھے ہے. کہا کہ شہروں اور صوبوں کی شناخت کی تقسیم نے تباہ کر دیا ہے. اس لیے بہت کر لیا، وطن کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہر کوئی خود کو اپنے شہر کی نسبت سے متعارف کرواتا ہے، کوئی خود کو پاکستانی نہیں کہتا. موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے 1+1 کا فارمولا اپنانا ہوگا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا CEO سمٹ تقریب سے خطاب. کہا کہ پاکستان معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہت پیچھے ہے. شہروں اور صوبوں کی شناخت کی تقسیم نے تباہ کر دیا. اپنے لیے بہت کر لیا ہے، اب وطن کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہر کوئی خود کو اپنے شہر کی نسبت سے متعارف کرواتا ہے، کوئی خود کو پاکستانی نہیں کہتا. موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے 1+1 کا فارمولا اپنانا ہوگا. کراچی کے مقامی ہوٹل میں CEO کلب کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہر کوئی خود کو اپنے شہر کی نسبت سے متعارف کرواتا ہے، کوئی خود کو پاکستانی نہیں کہتا. موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے 1+1 کا فارمولا اپنانا ہوگا. حکومتیں ٹیکسوں پہ چلتی ہیں. ہم نے اپنے بڑے بڑے گھر آشیانے بنا لیے. ملک کو کیا دیا ہم نے؟ ابھی رمضان آئے گا، بہت سارے مجھ سمیت ایک ڈکلیریشن فارم سائن کرتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں بنتی اور بینک میں جمع کرا دی. ہم ہی کر رہے ہیں. تو جب آپ ملک کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، اس کو ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور پھر بیٹھ کر تنقید بھی کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. اور چلیں، اگر ریاست کچھ نہیں کر سکی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کم از کم 1+1 فارمولے پہ ہی عمل کر لیں کہ اگر آج خود ہے کچھ صاحب حیثیت تو اپنے اطراف میں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ جس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ وہ زندگی دیں تو آپ کی زندگی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ ہمارے ساتھ کے لوگ آگے اس لیے نکل گئے کہ وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں. یہاں اپنے لیے سوچا گیا، اب ملک کے لیے سوچنا ہوگا. کوئی اگر کچھ نہیں کرے گا، خود کرنا ہوگا. بہت ساری کمزوریاں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں. میں ایک سیاسی پارٹی کو ٹھیک کروں اور میں دوسری سیاسی پارٹی کو ٹھیک کروں. کوئی شہر ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ شہر جو معیشت کا ہب، پاکستان کا دل، سارا کچھ تو ہے شہر میں، لیکن جیسے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ایسے ہی روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں. کون کرتا ہے شہر کے لیے؟ ہم اپنا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں کہ مہمان تعریف کرے گا، لیکن اپنی گلی کو کبھی نہیں سجاتے، اپنے روڈ کو کبھی نہیں سجاتے. وہ کیوں کرے؟ وہ یا تو حکومت کرے جسے ہم ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا بلدیاتی ادارہ غیر مستحکم ہے. بلدیاتی الیکشن کا پروسیس مکمل نہیں ہو رہا. لوکل باڈیز کے الیکشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرانا چاہتی. کوئی کا مطلب کوئی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر زبردست اتفاق پیدا ہوا ہے. یعنی اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی، PTI کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی. لڑنا پڑے گا، دھرنے دینے پڑیں گے، کورٹس میں جانا پڑے گا، سپریم کورٹ جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن میں دھکے کھانے پڑیں گے. اور خدا کر کے جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جائیں گے تو پھر اس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. 15 جنوری کو یہاں پر لوکل باڈیز الیکشن ہوا ہے اور آج 16 مارچ ہو گئی ہے. صرف 11 UCs میں ضمنی انتخاب کا اناؤنسمنٹ جو 16 جنوری کو ہو جانا چاہیے تھا وہ آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. کس کے انفلوئنس میں یہ الیکشن کمیشن ہے؟ کون اثر انداز ہو رہا ہے؟ کون جینون مینڈیٹ سے شہر کراچی کو محروم کر رہا ہے؟ کس کو خطرہ لاحق ہے؟ اس موقع پر معروف تاجر مرزا اختیار بیگ، سلطانہ صدیقی اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات نے خطاب کیا. معزز مہمانوں میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے. گورنر سندھ نے کتاب کی رونمائی کی. شہر کراچی کو اگر مضبوط کر دیں گے تو پورا پاکستان مضبوط ہو جائے گا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا CEO سمٹ سے خطاب. کہا کہ شہر کراچی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا بلدیاتی ادارہ مستحکم ہے، جبکہ بلدیاتی الیکشن کا پروسیس مکمل نہیں ہو رہا. NFC ایوارڈ سے پیسے آتے ہیں، PFC ایوارڈ نہیں ہو رہا. اس شہر میں ضلع آکٹرائے کا حصہ نہیں مل رہا. ہمارے شہر کے ٹیکس کے پیسے اس شہر کو نہیں ملتے.
کہا جاتا ہے کہ اگر ان سے نہیں ملیں گے تو پیسے نہیں دیں گے، کسی کے ابا جی کا پیسہ نہیں ہے جو نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو نعمت اللہ خان کے دور کی طرح کام کر کے دکھائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اپنے حق کے لیے مطالبہ کرنا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے ضلع کورنگی میں جاری صفائی مہم کا جائزہ لیا اور بلدیہ کورنگی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ صفائی کا کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اتھارٹی کا ہے، SSWMB بھی اپنا کام کر رہا ہے، مگر DMC کورنگی کا یہ اقدام بہت احسن ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے ضلع کورنگی کا دورہ کیا اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کے ہمراہ جاری ہفتہ وار صفائی مہم کا بھی جائزہ لیا۔ شاہ فیصل زون سمیت مختلف علاقوں میں صفائی مہم کا جائزہ لیتے ہوئے بلدیہ کورنگی کے اقدامات کو سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ صفائی کا کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہے، SSWMB بھی اپنا کام کر رہی ہے، مگر DMC کورنگی کا اقدام بھی بہت احسن ہے۔ DMC کورنگی کی ٹیم کو شاباش پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی آمد سے پہلے مساجد کے اطراف بھی صفائی کی جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ صفائی اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ دیکھتی ہے، لیکن ان کے ساتھ مل کے جو اندرونی گلیاں ہیں، کل 37 یونین کونسلز ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی میں، اور مختلف زونز ہیں، تو شاہ فیصل زون میں آج صفائی کا کام جاری ہے۔ یہ اندرون جو محلہ جو گلی اور تمام جو ایڈجوائننگ روڈز ہوتی ہیں اس کی صفائی کی جا رہی ہے، بہت احسن قدم ہے اور تمام ڈسٹرکٹ میں اس طریقے سے ریپلیکیٹ ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ ہمارا عزم، ہمارا مشن صاف ستھرا اور سرسبز ضلع کورنگی ہے، عوام اس صفائی مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ DMC کورنگی کی جانب سے 15 مارچ سے 22 مارچ تک صفائی مہم کا آغاز کیا گیا اور آج دوسرا دن ہے۔ ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا صفائی کے حوالے سے۔ روزانہ ہر زون کی جو ہے ہم 2 UCوں کو صاف کر رہے ہیں، تو آج یہ دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ آج ہم شاہ فیصل UC 8 میں کھڑے ہیں، تاج محل امام بارگاہ کے چوراہے پر۔ تو اسی طرح تمام زونوں میں صفائی ستھرائی کا کام چل رہا ہے۔ سر ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سندھ سالڈ والوں کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیا سندھ سالڈ کو ختم ہو جانا چاہیے کیا اس مسئلے کو؟ آپ تو پیمنٹ بھی کرتے ہیں مہینے کی، اس کو آپ نے اپنے امپلائیز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کے ہمراہ KMC اور DMCs کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری کہتے ہیں کہ متوقع برسات کے پیش نظر انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ محکمہ B&R کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر نالوں کا جائزہ لے کر ضروری اقدامات کو یقینی بنائے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری کی زیر صدارت متعلقہ اداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری نے محکمہ M&D کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام ایسے پوائنٹس جہاں پانی جمع ہوتا ہے فوری طور پر ڈی واٹرنگ پمپس نصب کریں تاکہ برسات کے بعد ڈی واٹرنگ پمپس پہنچانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برسات سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت ضروری مشینری کی دستیابی کو یقینی بنائیں، جبکہ افسران اور عملہ رین ایمرجنسی کے دوران اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ رین ایمرجنسی کے دوران محکمے کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں کوتاہی کا قطعی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ مزید کہا کہ شکایتی مراکز پر موصولہ شکایات کے ازالے کو فوری طور پر ممکن بنایا جائے۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ کے علاوہ DMCs کے سلمان میمن، امتیاز بھٹو، توقیر عباس سمیت KMC واٹر بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ اور میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی صالح احمد بھٹو کی زیر صدارت رین ایمرجنسی کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔
म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी सालेक अहमद भुट्टो के हमरा रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने कहा कि जहां जहां माजी में बारिश का पानी जमा होता रहा है वहां से उसके मुस्तकिल हल के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जाए। कुछ इलाके नशेबी होने के बायस वहां हंगामी बुनियादों पर पंप्स और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएँ। म्यूनसिपल कमिश्नर सालेक अहमद भुट्टो ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुतवक्के बरसात के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचाव और बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाने के सिलसिले में बल्दियाती सतह पर जामे मंसूबे के तहत ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीहात में बरसाती नालों की सफाई शामिल है ताकि बरसाती पानी की बर वक्त और बिला तात्तुल निकासी को यकीनी बनाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने बरसात के हवाले से पेशगी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम आज सहपहर 3 बजे बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर में बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वर्सा में वाजिबात, लीव इनकैशमेंट और फाइनेंशियल स्टेंट्स के चेक तकसीम करेंगे। बल्दिया बस्ती के बरसों से रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की मुकम्मल अदायगी को मुमकिन बनाने के इकदाम का आगाज कर दिया गया है। महकमा मालियात के मुताबिक बल्दिया बस्ती के 1323 रिटायर्ड मुलाजमीन और मुतवफ़ी मुलाजमीन के वर्सा में तकरीबन 23 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद रकम के चेक तकसीम किए गए हैं, जबकि आज मजीद 48 मुलाजमीन को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद रकम के वाजिबात अदा किए जाएंगे। मज़कूरा रकम की अदायगी के बाद अब तक बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात लीव इनकैशमेंट की मद में तकरीबन 25 करोड़ 67 लाख रुपए बनती है, जबकि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही इस जानिब खुलूस नीयत से तवज्जो दी। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सैयद शकील अहमद ने कहा है कि पार्कों, मैदानों और लाइब्रेरियों की बहाली के जरिए ज़िला शर्की के मकीनों को सेहतमंदाना सरगर्मियों और मुताले की जानिब राग़िब करना चाहते हैं। कोशिश है कि ज़िला शर्की में मौजूद पार्कों और मैदानों को ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता किया जाए। फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो, डायरेक्टर तौकीर अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर डीएम इरशाद अली के हमरा शरफाबाद यूसी 18 में लिटिल मास्टर हनीफ पार्क और ग्राउंड का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की सैयद शकील अहमद ने कहा कि कानूनी तकाज़ों का ख्याल रखते हुए पार्क और ग्राउंड बेहतरी के लिए इकदाम बरोए कार लाए जाएं। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब पार्क और ग्राउंड को उनके नाम की तरह बेहतरीन होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ज़िला शर्की के पार्क और मैदानों को मिसाली बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम इकदाम भी कर रहे हैं। पार्क, ग्रीन बेल्ट्स हरियाली और सेहतमंदाना माहौल की फराहमी का अहम जरिया है, जिन्हें हरा भरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेट के इस दौर में बच्चे और नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बजाय घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिससे उनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है। इसका बेहतरीन हल ये है कि पार्कों, मैदानों और लाइब्रेरियों को सहूलियात से आरास्ता किया जाए। मजीद बोलें कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मैदानों को सहूलियात से आरास्ता होना ज़रूरी है। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटरीज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर महकमा पाक से होने वाले काम और करने वाले काम की तफसीलात तलब कर रहा हूँ, जिसे सामने रखकर अमली इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोक्यो कहते हैं कि अवामी खिदमत का जो हमने अज़्म किया है उस राह पर मुश्किलात तो बहुत आती हैं, मगर उस राह पर चलकर जो सुकून कल मिलता है वो बयान से बाहर है। अपने दफातर में बैठने से ज़्यादा हम मैदान अमल में रहने को तरजीह देते हैं। गडाप और दरसाना में वाटर सप्लाई स्कीमों के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोक्यो ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल से ज़ाती तौर पर आगाह हूँ। गर्मी अपना जोर पकड़ रही है, जिसके सबब
پینے کے صاف پانی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں کا جائزہ لیا ہے جہاں کچھ مسائل تھے، ان کو فوری طور پر حل کرانے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چند واٹر سپلائی اسکیمز پر بجلی کی ترسیل میں رکاوٹ تھی کہ الیکٹرک والوں کو متعلقہ اسکیمز کا معائنہ کروایا گیا ہے تاکہ عوام کی اس پریشانی کو فوری طور پر دور کیا جا سکے۔ اہل علاقہ کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں جو ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اس اہم مسئلے پر فوری توجہ دے کر انتظامیہ نے فرض شناسی کی اعلیٰ مسائل قائم کی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے انہیں یقین دلایا ہے کہ آپ کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کے حل تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ضلع کونسل کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر ممتاز علی زرداری، ایکس سی این نور جمالی، انجینئر وسیم آرائی کے الیکٹرک افسران، سب انجینئر ناصر بلوچ، ڈائریکٹر ایڈمن جلال حنیف اور دیگر بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی آفاق سعید نے کہا ہے کہ عوام کو صاف شفاف ماحول کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ناظم آباد اور لیاقت آباد میں ہفتہ صفائی اور شجرکاری مہم کا جائزہ لیتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی آفاق سعید نے کہا کہ ضلع وسطی کو صاف و شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب بنانے کے لیے جہاں یونین کمیٹی کی سطح پر صفائی مہم کے ساتھ شجرکاری مہم کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، وہیں ضلع کے تمام گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش کے کام کو ممکن بنایا جا رہا ہے تاکہ ضلع وسطی کا ہر علاقہ سرسبز و صاف اور شفاف نظر آئے۔ دیکھیں جی، یہ کنٹینیوشن ہماری یہ سروسز چل رہی ہیں اور ہم سندھ گورنمنٹ کے بھی احکامات یہی ہیں اور ڈی سی صاحب کے احکامات ہمارے سینٹرل میں کہ صفائی مہم کو شروع کیا جائے کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور ہم نے ایک کوشش کیا ہے کہ تمام ایک کوارڈینیشن بنا دیا ہے سارے ڈپارٹمنٹ کا، جس میں اینٹی انکروچمنٹ ہے، پارک ڈپارٹمنٹ ہے، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے، روڈ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس علاقے میں جا کر کے ساری ٹیم کمبائن جوائنٹ ایفرٹ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ ہم رمضان سے پہلے پورے ڈی ایم سی سینٹرل کو کلیئر کر دیں انشاءاللہ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن بلدیہ وسطی ظہیر احمد کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کل سے ہم نے جو مہم شروع کری ہے صفائی مہم UC 44 ناظم آباد سے، وہاں کے ڈپٹی ڈائریکٹر میرے ساتھ موجود ہیں۔ کل الحمدللہ جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر تاج سلیم صاحب جو DC بھی ہیں اور میونسپل کمشنر آفاق سعید صاحب اور AC عاصم عباسی صاحب وہ بھی موجود تھے، ان کی نگرانی میں سالڈ ویسٹ کی ٹیم، DMC کی ٹیم الحمدللہ کل سے کام اسٹارٹ کیا۔ وہاں پر باغات بھی تھا، اینٹی کروچمنٹ بھی تھا اور آج بھی وہ مہم جاری کی۔ یہ ایک ہفتہ روزہ مہم ہے، کنٹینیو چلے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے رمضان کی آمد ہے تو رمضان میں کے تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی آفاق سعید نے محکمہ سینیٹیشن کے افسران کو ہدایت کی کہ کچرا اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ بھی یقینی بنایا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم ہے، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 17 گریڈ کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسر ریاض حسین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ریاض حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ تعینات تھے۔ 17 گریڈ کے SBCA کے افسر ہیں ریاض حسین، جسے محکمے کی جانب سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ریاض حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ تعینات تھے۔ ریاض حسین کے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اضافی چارج بھی تھا۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ 17 گریڈ کے SBCA کے افسر ریاض حسین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ریاض حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ تعینات تھے، جبکہ ریاض حسین کے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اضافی چارج بھی تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو کی جانب سے معطلی کا یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے۔ 17 گریڈ کے SBCA کے افسر ہیں ریاض حسین، جنہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ ریاض حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ تعینات تھے اور ساتھ ہی ساتھ ریاض حسین کے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اضافی چارج بھی تھا۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ SBCA کے افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 17 گریڈ کے SBCA کے افسر ریاض حسین کو معطل کیا گیا ہے۔ ریاض حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ کے عہدے پر تعینات تھے،
जबकि रियाज हुसैन के पास एक इजाफी चार्ज भी था। ये इजाफी चार्ज डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इजाफी चार्ज था, जबकि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 17 ग्रेड के SBCA के अफसर रियाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया है। रियाज हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तैनात थे। रियाज हुसैन के पास डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इजाफी चार्ज भी था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साख खोड़ों ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुअत्तली का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। 17 ग्रेड के SBCA के अफसर रियाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया है। रियाज हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तैनात थे। और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बंस रोड फूड स्ट्रीट पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया, जबकि रात में दुकानों के आगे केबिन और तजावुजात लगाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की दुकानों के आगे केबिन और स्टॉल्स लगाने की शिकायत पर कार्रवाई। नाइट ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताइएगा कि अदालती अहकामात पर जो है इस जगह को खाली करवा दिया गया था। ये जो सड़क की बंदिश थी, इससे भी जो है बंदिश को ख़त्म करा दिया गया था। उसके बावजूद भी जो है यहाँ तजावुजात की भरमार है। आज भी ऑपरेशन किया गया है, क्या मुकम्मल सफाया कर दिया गया है तजावुजात का? जी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के एक अहकामात हैं कि तजावुज़ात शहर कराची के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का। दूसरा ये चंद रोज़ कबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ये अहकामात जारी किए थे। बंस रोड पर जो बंस रोड ये फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट पर जो तजावुज़ात हैं, फूड स्ट्रीट के खात्मे की, फूड स्ट्रीट की वजह से जो लोगों को परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि सड़कें बंद हो जाया करती थी। इसके जो नताइज बरामद होना चाहिए था फूड स्ट्रीट के शहरियों को जो है एक तफरी की सहूलत और फूड एक फैमिली के साथ यहाँ आकर जो है वो खाने पीने की अशिया जो खा सकें, तो वो सहूलत की बजाय यहाँ आवाम को परेशानी मुश्किलात ज़्यादा हो रही थी, जिसकी शिकायत पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने फूड स्ट्रीट ख़त्म करने और यहाँ तजावुज़ात के खात्मे के लिए अहकामात जारी किए थे। तो इन अहकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफ रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की हिदायत पर इमरान राजपूत की ज़ेर निगरानी ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑपरेशन किया गया है, जिसमें रोड मेन रोड पर जो फूड स्ट्रीट है इसको ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद भी यहाँ देखा ये जाता था, क्योंकि आमतौर पर ये महसूस करते थे दुकानदार के दिन में ये ऑपरेशन होता है, लेकिन रात में जैसे तजावुज़ात ये कायम हो जाती थी, जिसके लिए ये नाइट ऑपरेशन आज रात को किया गया है। तो इस नाइट ऑपरेशन में रोड और फुटपाथ पर जो तजावुज़ात के ज़मरे में सामान था, उस सामान को यहाँ जब्त कर लिया गया है। और इस रोड को, फुटपाथ को जो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑपरेशन का सिलसिला और रात गए भी जारी है। ये कार्रवाई डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ है जैन मलिक और उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर नोमान अहमद इफ्तिखार सिद्दीकी नदीम सिद्दीकी इलाका पुलिस वगैरह भी जो है हमरा है। यूँ फूड स्ट्रीट का खात्मा कर दिया गया है, फूड स्ट्रीट ख़त्म कर दी गई है और रात में जो तजावुज़ात कायम करता है दुकानदार, उनको भी बावर कराया गया है कि वो अगर ये दोबारा इन्होंने दुकानें बाहर निकाली या केबिन वगैरह बाहर निकले तो सब ताज़वी कार्रवाई अमल में लाएगी और जो सामान जब्त किया गया वो वापस नहीं किया जाएगा। हफीज अंसारी ये भी बताएगा, शहर कराची में दिन और रात के औकात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन देखा जाता है कि तजावुज़ात हटाने के 1 से 2 रोज़ के बाद तजावुज़ात फिर से कायम कर दी जाती है। इस हवाले से कोई हिकमत अमली अब तक नज़र नहीं आ रही इस शहर में। जो तजावुज़ात कायम किए हैं मुतल्लिका इदारों के हों, उनके मिलीभगत इन दुकानदारों के साथ या जो मार्केटें होती हैं उनके साथ शामिल होती है, जो ऑपरेशन से कबल इनको पावर करा देते हैं कि यहाँ ऑपरेशन होना वाला है, जिसकी वजह से वहाँ सामान जो है हटा लिया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के जो नताइज बरामद नहीं हो पाते हैं। ये वक्त जो है कि शहर के अंदर जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनके अंदर जो है लोग ऐसे खवा पुलिस के अमला हो या KMC या DMC या दीगर इदारों के हमले का मुताल्लिका लोग हों, वो भी उनके लिए
अंदर शामिल होती है। लेकिन जेम्स की जानिब से जो ऑपरेशन है रोजाना की बुनियाद पर वो किए जा रहे हैं और काफी हद तक हम देखते हैं कि सदर का मेन रोड हो या दूसरे ऐसे बड़ी मार्केटें हों तो वहाँ पर जो है बाकायदा उसको जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है कि यहाँ पर दोबारा अगर तजावुज़ात कायम हो तो उनको जो है खात्मा किया जाए, जिसके लिए ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है रोजाना की बुनियाद पर जारी है। लेकिन ये नाइट ऑपरेशन जो बंस रोड फूड स्ट्रीट पर किया गया है, इसके लिए हाई कोर्ट सिंध की जो ये अहकामात हैं कि इनको जो है दोबारा जो तजावुज़ात जो है फूड स्ट्रीट की शक्ल में या बंस रोड पर नहीं होनी चाहिए, ये रात में लगाए जाने लगे थे दोबारा, तो उस शिकायत पर जो है ये कार्रवाई की गई है। जी अवीद अंसारी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट लैंड KMC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि शहीद मिलत रोड, गुलशन इकबाल और राशिद मिनाज रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया गया। सड़कों और फुटपाथ समेत सरकारी अराज़ी पर कायम तजावुज़ात मिसमार कर दी गई, जबकि कार्रवाई के दौरान स्टॉल्स, केबिन, कुर्सियाँ और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन और सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत की ज़ेर निगरानी गुलशन इकबाल डिवीजन की हुदूद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। शहीद मिलत रोड और राशिद मिनाज रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, सड़क पर रखा सामान हटा दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने की। इस मौके पर स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। ऐसे में जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी फ्लाईओवर का तरक्याती काम हतमी मरहले में दाखिल हो गया। यकम रमज़ान को इफ्तिताह किए जाने का इम्कान है। कराची में ट्रैफिक जैम आए रोज का मसला है। खासकर गुलिस्तान जौहर में शहरी जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी फ्लाई ओवर का तरक्याती काम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। यकम रोजे को इफ्तिताह किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पुल पर गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। शहरियों ने इस पुल की तामीर को खुशाइंद करार दिया। जिस तरीके से हमने तकलीफ काटी, जिस तरीके से परेशान थे एल महला इलाका, गवर्नमेंट ने किसी की भी हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया और ये हमारी बेहतरी के लिए ट्रैफिक दवा रहेगा। बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता था, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने में रश के टाइम में परेशानी होती थी। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो हमारे को समझ में आ रही है, वो ये सिर्फ पेडिस्टल ब्रिज अगर लग जाए ना पुल के किनारे पे तो सही है, क्योंकि एक पेडिस्टल ब्रिज जो है वो है परफ्यूम चौक पे, वो काफ़ी दूर है, तो बच्चे औरतों को सहूलत हो जाएगी। नहीं तो ये ट्रैफिक इतना हाईवे की तरह चलेगा। अब जो ट्रैफिक आएगा सुपर हाईवे से वो बहुत फास्ट आएगा। जब दारुल से गाड़ी चढ़ेगी तो वो 120 की स्पीड में होगी, जो कि जौहर मोड़ की तरफ जाएगी, और जो जौहर मोड़ की तरफ से आएगी वो भी 120 की स्पीड में चढ़ेगी। ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, सारा खोदा हुआ है, खड्डे वड्डे, ये वो बारिश का पानी खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान होती है। अब ये है कि बहरहाल इंशाल्लाह अब नज़र आ रहा है, हमें खुद नज़र आ रहा है कि काम अच्छा हो रहा है। तो उसमें तो आवाम परेशान होती है ना, उसमें तो खड्डे होते हैं तो आवाम परेशान होती है। अब सहूलत हो गई है पुल से। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी को जाने वाले पुल की ऊंचाई 5.5 मीटर, 465 मीटर लंबाई, 18.2 मीटर चौड़ाई है, जबकि ये पुल 4 लेन पर मुश्तमिल होगा। तकरीबन 2 अरब रुपए मालियत के इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा समामा से पहलवान गोठ तक अंडरपास है, जिसकी लंबाई 1100 मीटर, चौड़ाई 18.2 मीटर और गहराई 6 मीटर है, जबकि ये अंडरपास भी 4 लेन पर मुश्तमिल होगा। सिंध हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की मुद्दत 18 माह है। जौहर मोड़ फ्लाई ओवर तो 4 माह के कलील वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अंडरपास मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होना मुश्किल है। जराए बताते हैं कि मटेरियल महंगा होने के बायस अंडरपास का काम रोक दिया गया है। लागत बढ़ने के बायस मजीद फंड के इजरा पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। जिला कोरंगी के अवाम ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और कहा कि इलाकों से कचरा नहीं उठ रहा। घर घर कचरा उठाने की मुहिम भी अब फेल हो चुकी है। घर घर से कचरा उठाने कोई नहीं आता। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को अब खत्म कर देना चाहिए।
ضلع کورنگی کے شاہ فیصل زون کی عوام کچرے کی بھرمار سے تنگ آ گئی ہے، جبکہ جگہ جگہ کچرے کے انبار لگنے سے رہائشی علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ رہائشی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کی بدولت روزانہ کی بنیاد پر کچرا اٹھنا ایک خواب بن گیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی پر شاہ فیصل کالونی کی عوام برس پڑی۔ عوام کا کہنا ہے کہ اسے باتیں کر رہے ہیں، کام نہیں، علاقوں سے کچرا نہیں اٹھ رہا، گھر گھر کچرا اٹھانے کی مہم بھی فیل ہو چکی، گھر سے کچرا اٹھانے کوئی نہیں آتا۔ سندھ سالڈ ویسٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ صفائی ہمارے علاقے میں کوئی صفائی نہیں ہوتی بھائی، سارا ٹیکس دے رہے ہیں ہم لوگ، ٹیکس سارا دیے جا رہے ہیں، یہ لوگ اس میں لکھا ہوا ہے، بل میں آتا ہے، مگر یہ صفائی نہیں کرتے ہیں۔ آج انہوں نے صفائی کری ہے میرے خیال میں، جب سے میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے صفائی نہیں دیکھی۔ ہاں نہیں آتے، ان کے بندے نہیں آتے، ٹھیکیدار کے بندے نہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھایا جاتا تھا، ایک ایک ہفتے تک وہاں روڈوں پہ کچرا پڑا ہے۔ میرے گھر کے سامنے ڈھیر لگا رہتا تھا، میں خود جا کے بلا کے اپنے گلی کے جمع دار کو بلا کے 100-200 روپے دے کے کچرا اٹھواتا تھا۔ پہلے یہ بات نہیں تھی، آج یہ میں دیکھ رہا ہوں صفائی ہو رہی ہے، پہلے کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی، ایسے صفائی یہاں ہو رہی ہے۔ اور امام بارگاہ کے بیک سائڈ پہ بھی بہت کچرا ہے، یہاں پہ یہاں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا، جمع رہتا ہے۔ نہیں، ابھی گھر گھر کوئی کچرا نہیں اٹھا رہا، کچرا ہم خود کوڑے خانے میں جا کے ڈالتے ہیں۔ جی ہم قوم کا پیسہ ضائع کریں، ہم وہاں ڈبہ رکھا ہوا ہے 4:45 پہ، وہاں پر کچرا جا کے ڈالتے ہیں۔ آج بھی پوری گلی کی صفائی کر کے آ رہا ہوں، بھی نہا دھو کے یہیں پر ہی میں۔ شاہ فیصل کالونی کی عوام نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قبلہ درست کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے آوارہ کتے وبال جان بن گئے ہیں۔ آوارہ کتوں کے باعث رات کو گلی محلوں میں چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہر کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات کے باعث شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ شہر کے پوش اور گنجان آباد علاقوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے دہشت برقرار ہے۔ آوارہ کتوں کے باعث رات کو گلی محلوں میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں بھی آوارہ کتوں کے غول کے غول گھومتے نظر آتے ہیں۔ آوارہ کتوں سے پریشان نیو کراچی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ شہری بدستور آوارہ کتوں کا شکار بن رہے ہیں۔ آوارہ کتوں کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ آوارہ کتوں کے شہریوں کو کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باوجود تلفی سست روی کا شکار ہے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 بچوں کو انہوں نے کاٹا ہے ابھی تک، اور بے شمار کتے ہیں۔ ایک پورا جم غفیر ہوتا ہے، رات کو تو تقریباً 10 بجے کے بعد تو ہم گلیوں میں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اب اس گلی میں 2 بچوں کو حال ہی میں کل اور پرسوں 2 دن سے آج پھر 2 بندوں پہ اٹیک کیا اس کتوں نے۔ تو ہماری التماس ہے، جو ادارے کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ کتا مہم شروع کر کے ہماری جان چھڑائی جائے ان جانوروں سے۔ کتے تو بہت ہو گئے ہیں بھائی پورے علاقوں میں، یہاں پہ 4-5 کتے ادھر ہیں، کچھ کتے ہماری طرف بھی ہیں اس طرف۔ یار بہت مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر، اچانک سے نکل کے بھونکنا شروع ہو جاتی ہے کتیا، چک بھی مار دیتی ہے۔ گلی میں بہت کتے ہو گئے، ہم باہر نہیں نکل سکتے گھر سے، کھیلنے نہیں دیتے کتے، تو لہٰذا ان کتوں کو مارے جائے۔ آوارہ کتوں کی بھرمار کے تدارک کے لیے تمام اہل علاقہ نے پرزور اپیل کی ہے کہ انتظامیہ آوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانے کے اقدامات کرے تاکہ معصوم شہریوں کی جان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ آج موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جبکہ جامشورو، کوٹری، نوری آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ شورکوٹ اور گرد و نواح میں شدید آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ میرپور خاص ڈویژن میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ تیز ہواؤں کے باعث متعدد سائن بورڈز اکھڑ گئے۔ کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ جامشورو، کوٹری، نوری آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری بھی ہوئی، جبکہ شورکوٹ اور گرد و نواح میں شدید آندھی کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ میرپور خاص ڈویژن میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔
میرپور خاص سے کیا تفصیلات ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد خان سے۔ شہزاد خان، کہیے گا میرپور خاص میں بھی آج بارش ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سائن بورڈز اکھڑ گئے، نقصان بھی ہوا ہے اس بارش کی وجہ سے؟ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی بعد نماز مغرب کے بعد شروع ہونے والی جو برسات تھی اس نے موسم تو خوشگوار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ تیز ہونے والی برسات میں ژالہ باری بھی جو ہے کہ ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ تیز ہوا کے ساتھ آج ہونے والی برسات کی وجہ سے متعدد جو ہے کہ سائن بورڈ بھی اکھڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہریوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب پورے شہر کی جو ہے کہ لائٹ منقطع ہو گئی، تاہم یہ کہ 5 گھنٹوں بعد شہر میں جو ہے کہ لائٹ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ میرپور خاص میں ہونے والی موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے بعد میرپور خاص کے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر زین العابدین، اس کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر شفیق شاہ نے شہر کا ہنگامی دورہ کیا، اور شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پر پانی جو کھڑا ہو گیا تھا وہاں پر فوراً پانی کی نکاسی کے لیے عملے کو جو ہے کہ ہدایت بھی دی۔ اس کے علاوہ میرپور خاص میں جو متعدد جو ترقیاتی کام تھے اس کو بھی جو ہے کہ ڈپٹی کمشنر زین العابدین کی جانب سے جو ہے کہ آج اس کی نگرانی کی گئی، اور برسات کے حوالے سے جو پیشگی اطلاعات دی گئی ہے اس کے حوالے سے عملے کو ہدایت کی گئی فوری طور پر ہونے والی جو آنے والی برساتیں ہیں اس کے اندر فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، اور پمپنگ اسٹیشن اور ڈسپوزل پمپنگ جو اسٹیشن ہے وہاں پر مشینوں کو اپ گریڈ کیا جائے۔ جی اچھا شہزاد خان، یہ بھی بتائے گا نشیبی علاقوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے میرپور خاص ڈویژن میں؟ میرپور خاص ڈویژن کی یہ صورتحال ہے کہ آج ہونے والی بارش میں میرپور خاص کی جو متعدد تحصیلیں ہیں وہاں پر ڈگری ہے، جڈو ہے، نوکوٹ ہے، تالکا مری ہے، اس کے علاوہ سندری ہے، وہاں پر بھی آج ہونے والی بارش کی وجہ سے جو کہ پانی متعدد جگہوں پہ کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ شہر کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو میرپور خاص شہر کے نشیبی علاقے جس میں سیٹلائٹ ٹاؤن، بانسی آباد، کریم آباد، ماجر کالونی اور فرید آباد، طور آباد، وہاں پر جو ہے کہ پانی کھڑا ہو گیا، تاہم یہ کہ ڈپٹی کمشنر زین العابدین کی جانب سے فوری طور پر شہر کے وزٹ کے بعد عملے کو جو ہے کہ متحرک کیا گیا، اور شہر میں جو نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا تھا وہاں سے فوری طور پر پانی کی نکاسی کی گئی، جبکہ اہم شاہراہوں پہ جو پانی کھڑا ہوا تھا اس کی بھی فوری نکاسی کے لیے عملے کو ہدایت کی، اور خود کھڑے ہو کے پانی کی نکاسی کی ڈپٹی کمشنر زین العابدین نے نگرانی کی۔ ابھی اوورآل شہر کی صورتحال ہے کہ مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے، تاہم یہ کہ شہر کی جو بیشتر علاقے نشیبی علاقے تھے وہاں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے شہزاد خان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے میرپور خاص کے، آپ کا بے حد شکریہ۔ جہاں سندھ کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی ہے، وہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کراچی میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کراچی میں بارش کی پیش گوئی ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی نے تمام ڈسٹرکٹس میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تمام ضلعوں میں جو ہے وہ اس وقت رین ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور بلدیہ عظمی کراچی کے مطابق تمام ڈسٹرکٹ بارش سے قبل پیش کی اقدامات کریں، اور بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی مقام پر پانی کھڑا نہ ہونے پائے۔ تمام مقامات پر ڈی واٹرنگ پمپ جو ہے وہ نصب کیے جائیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کراچی میں بارش کی پیش گوئی ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی نے تمام ڈسٹرکٹس میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے مطابق تمام ڈسٹرکٹ بارش سے قبل پیش کی اقدامات کریں۔ اسی کے ساتھ ہی بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔